چنگیز خان ہر قیمت پر سلطان جلال الدین کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنے تمام کمانڈروں کو حکم دیا کہ سلطان کو صحیح سالم اس کے سامنے پیش کریں، جبکہ دوسری طرف سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے چنگیز خان کی قید میں جانے کے بجائے موت کو ترجیح دی اور دریائے سندھ میں کود گیا۔ چنگیز خان اپنے برق رفتار گھوڑے کے ساتھ اس طرف لپکا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان جلال الدین دریائے سندھ کی موزور لہروں میں زندگی اور موت کی کشمکش میں غوطے کھا رہا تھا اور کنارے پر کھڑا چنگیز خان یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سلطان جلال الدین معجزاتی طور پر دریائے سندھ کو اپنے گھوڑے سمیت عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنگیز خان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سلطان جلال الدین صحیح سالم دریائے سندھ کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا ہے۔ سلطان جلال الدین دریائے سندھ کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر چنگیز خان کی بے بسی کو دیکھ رہا تھا۔ جہاں چنگیز خان خوارزم سلطنت کی آخری چٹان جلال الدین کو پکڑنے میں ناکام ہو چکا تھا، وہیں سلطان جلال الدین بھی اس جنگ میں اپنا سب کچھ کھو چکا تھا۔ سلطان جلال الدین کے دریائے سندھ میں چھلانگ لگانے سے قبل ہی اس کی والدہ، جو کہ ہندی نژاد تھی اور شریک حیات، اپنے آپ کو دریائے سندھ کی موجوں کے حوالے کر چکی تھی۔ سلطان جلال الدین کا 7 سالہ بیٹا چنگیز خان کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ سلطان کے بھائی قطب الدین آبشاہ رکن الدین بھی پہلے ہی منگول فوجوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے تھے۔ سلطان جلال الدین کی بہن خان سلطان بھی منگولوں جیسے بے رحم دشمن کے چنگل میں تھی اور ہر مرحلے پر ساتھ دینے والے جانباز ساتھی اور سپہ سالار بھی بڑی تعداد میں قربان ہو چکے تھے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخی معلوماتی چینل سیکھو جانو، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے سب کچھ ختم ہونے کے باوجود سلطان جلال الدین خوارزم شاہ آخری دم تک چنگیز خان کا مقابلہ کرتا رہا، اور چنگیز خان ہندوستانی علاقوں میں سلطان جلال الدین کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکا یا نہیں، چنگیز خان ہندوستان کو فتح کیوں نہیں کر سکا، اور کیسے ناقابل شکست چنگیز خان کو موت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے جبکہ وہ لافانی یا امورٹیلٹی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سلطان جلال الدین اب سرزمین ہند میں تھے۔ اس سرزمین سے ان کا نسلی رشتہ بھی بنتا تھا، کیونکہ ان کی والدہ ایک ہندوستانی خاتون تھی اور انہوں نے اسی ملک کی سرحد یعنی دریائے سندھ پر اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ آج اس کا بیٹا سلطان جلال الدین اپنے ننھیال میں جائے پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ سلطان یہ بات جانتا تھا کہ اگر ایک بار ہندوستان سے لے کر بغداد اور شام تک کے حکمران امت مسلمہ کی نصرت اور حمایت کے نام پر اکٹھے ہو جائیں تو اب بھی منگولوں سے بدلہ لینا اور شکست دینا ناممکن نہیں۔ اس لیے سلطان جلال الدین نے سرزمین ہند سے ہی پرعزم ہو کر اس جہادی مہم جوئی کا ارادہ کیا۔ سلطان جلال الدین 2 دن ساحل سندھ کے مشرقی جنگلات میں ٹھہرے رہے۔ ان کے بچھڑے ہوئے ساتھی جو دریا عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور ان کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے، ایک ایک 2 کر کے سلطان کے ساتھ ملتے رہے اور ان کی تعداد 50 کے لگ بھگ ہو گئی۔ یہاں آپ کو ہندوستان کی سیاسی صورتحال سے بھی آگاہ کرتے چلیں۔ دریائے سندھ کے مشرقی ساحل سے ملحقہ علاقے حکومت دہلی کے تسلط سے آزاد ہو کر چھوٹی چھوٹی مختلف ہندو ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ سندھ میں ناصر الدین قباچہ اور تخت دہلی پر شاہ شمس الدین التمش کی حکومت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ چنگیز خان نے سلطان جلال الدین کا تعاقب ترک کر دیا، بلکہ اس نے کم و بیش 20,000 سپاہی دے کر اپنے ایک کمانڈر کو دریائے سندھ کے اس پار بھیج دیا، مگر وہ سلطان جلال الدین کو پکڑنے میں ناکام رہے۔ چنگیز خان ہندوستان کے علاقے فتح کر کے چین پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، مگر خوارزم شاہ سلطنت میں مختلف مقامات پر بغاوت کی وجہ سے اس نے وقتی طور پر اپنے ارادے کو ترک کیا اور خوارزم شاہ سلطنت پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے پر توجہ دی۔
سلطان جلال الدین جلد از جلد منگول فتنے کے مقابلے میں شاہ دہلی شمس الدین التمش کی امداد طلب کرنے دہلی پہنچنا چاہتا تھا، مگر ان ہندوستانی علاقوں میں اس کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئیں۔ ساحل سندھ کے اس پار کے ہندو حکمران سلطان جلال الدین کے دریا پار خون ریز معرکوں کے حالات سن چکے تھے۔ چونکہ سلطان کی جرت اور شجاعت کا شہرہ دور دور کے ممالک میں پھیل چکا تھا، لہٰذا ہندو حکمرانوں کو ہندوستانی سرحدوں میں سلطان کی آمد سے ایک طرف تو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ آئندہ چل کر یہ مرد مجاہد ہندوستان میں ایک بار پھر غزنوی اور غوری کی تاریخ نہ دہرا دے، اور دوسری طرف وہ اس بات سے بھی خوفزدہ تھے کہ کہیں منگول سلطان کے تعاقب میں ہندوستان کو تخت و تاراج نہ کر دیں۔ ان خطرات کی بنا پر ہندو حکمران سلطان کے مد مقابل آ گئے اور سلطان کے ساتھ جنگوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2 سال تک سلطان سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں منگولوں سے چھپتا بھی رہا اور ہندو حکمرانوں سے جنگوں میں بھی مصروف رہا۔ اسی دورانیے میں منگول فوج سلطان کے تعاقب میں راستے میں آنے والے ہندوستانی شہروں کو تاراج کرتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ لاہور، ملتان اور شاہپور موجودہ سرگودا کو انہوں نے اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا، مگر وہ سلطان جلال الدین کو پکڑنے میں ناکام رہیں۔ ابھی سلطان جلال الدین کا تعاقب جاری تھا کہ منگول فوج کو ہندوستان کے موسم گرما نے آ لیا۔ یہ گرمی صحرائے گوبی کی بلند آب و ہوا کے عادی منگولوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، اس لیے وہ بیمار ہو کر مرنا شروع ہو گئے۔ چغتائی خان کی قیادت میں منگولوں نے ملتان پر حملہ کیا، جہاں ناصر الدین قباچہ کی حکومت تھی۔ ملتان کے محاصرے کو ابھی صرف 40 روز ہی گزرے تھے کہ وسطی پنجاب کی شدید گرمی نے منگولوں کے حوصلے توڑ دیے۔ اس میں یقیناً شہر والوں کی بلند ہمتی کا بھی عمل دخل تھا کہ وہ ڈٹ کر اس فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ جو بھی ہو، منگول محاصرہ اٹھا کر واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ چغتائی خان نے ملتان کے بعد بلوچستان کا رخ کر لیا۔ مکران خضدار میں بے شمار خلقت کا خون بہانے کے بعد اس نے دریائے سندھ کے کنارے کنارے کلنجر کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ چغتائی خان نے وہاں ہندوستان کے مختلف علاقوں سے قید کیے گئے ہزاروں انسانوں کو محض اس لیے قتل کروا دیا کہ ان کی موجودگی سے منگولوں میں بو پیدا ہو رہی تھی، حالانکہ یہ ہندوستان کے گرم موسم کا اثر تھا۔ بہرکیف موسم کی اس شدید ناسازگاری نے چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان اور کمانڈروں کو یہ خطہ ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح ہندوستان کے شمالی حصے کے سوا باقی تمام علاقہ منگولوں کی غارت گری سے محفوظ رہ گیا۔ وہاں دوسری طرف شاہ دہلی شمس الدین التمش نے بھی سلطان جلال الدین کے ساتھ فوجی تعاون کرنے سے انکار کر دیا تاکہ منگول اور سلطان جلال الدین کو بذات خود اس خطہ ہندوستان سے دور رکھا جا سکے۔ یہ وہی خوف تھا جو کہ ہندو حکمرانوں کو بھی لاحق تھا، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ 2 سال تک سرزمین ہندوستان میں رہنے کے بعد سلطان جلال الدین کو جب یہ یقین ہو گیا کہ چنگیز خان نے ہندوستان آنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے، تو وہ دوبارہ سندھ پہنچ کر ایک جہاز کے ذریعے ایران چلا گیا اور مرتے دم تک منگولوں کے خلاف جدوجہد کرتا رہا، مگر وہ خوارزم سلطنت کی سرزمین چنگیز خان کے شکنجے سے چھڑا نہ سکا۔ منگولوں کے خلاف نہ تو ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں نے سلطان جلال الدین کے ساتھ تعاون کیا اور نہ ہی خلیفہ بغداد اور شام کے حکمرانوں نے اس شیر خوارزم کی پکار پر لبیک کہا، بلکہ اپنی زمینیں اور حکومتیں بچانے کی غرض سے اسے چنگیز خان کے مقابلے میں تنہا چھوڑ دیا۔ جہاں یہ حکمران چنگیز خان سے خوفزدہ تھے، وہیں یہ خلیفہ بغداد اور شام کے حکمران بھی سلطان جلال الدین کو اپنی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ سلطان جلال الدین تو آخری دم تک ایک اسلامی طاقتور بلاک بنانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کے خلاف مزاحمت بھی کرتا رہا، مگر بالآخر 1231 میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اگر امت مسلمہ شیر خوارزم کی پکار پر لبیک کہہ دیتی اور متحد ہو جاتی
تو شاید چنگیز خان کو صحرائے گوبی کی راہ دیکھنا پڑتی۔ اگر حالیہ مسلم دنیا کے حالات کو مد نظر رکھا جائے تو آپ کو 800 سال قبل بغداد اور شام کے سیاسی منظرنامے کو سمجھنے میں شاید ہی کوئی دقت ہو۔ جس طرح دور حاضر میں ایک ایک کر کے اسلامی ممالک کو ختم کیا جا رہا ہے، اسی طرح جلد ہی خوارزم سلطنت کے بعد بغداد اور شام کا نمبر بھی آ گیا۔ چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے جلد ہی بغداد کا محاصرہ کر کے بغداد کے در و دیوار پر خون کی ایسی تاریخ رقم کی جو کہ اب بھی اسلامی تاریخی کتب میں سرخی مائل دھبوں میں نمایاں ہے۔ دوستو، دوسری طرف جب چنگیز خان کے ہاتھوں سے سلطان جلال الدین دریائے سندھ میں کود کر جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں، چنگیز خان نے ایک فوجی دستہ سلطان کے تعاقب میں روانہ کر دیا تھا، مگر چنگیز خان خود کیوں نہیں سلطان کے تعاقب میں ہندوستان آیا؟ جی ہاں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چنگیز خان کی واپسی خوارزم کے علاوہ چین اور منگولیا میں بہت ضروری ہو چکی تھی، کیونکہ چین ریاست میں اس کا نائب مکولی بہادر انتقال کر چکا تھا اور اس مفتوحہ چین ریاست میں بغاوت کے شعلے لپک رہے تھے۔ چنگیز خان نے واپسی پر پشاور کو تخت و تاراج کر کے سمرقند کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں غزنی کی آبادی کو بھی تہو تیغ کر کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا اور سلطان محمود غزنوی کی قبر سے اس کی ہڈیاں برآمد کر کے انہیں بھی نظر آتش کر دیا۔ اس طرح وہ زاحل اور غور سمیت خراسان کی کئی بچی کچی آبادیوں کو صفحہ ہستی سے مٹاتا چلا گیا، تاکہ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو ان علاقوں سے مدد ملنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ سمرقند پہنچنے اور کچھ وقت گزارنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے علاقوں کی طرف کوچ کیا۔ فتح کی تکمیل کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اس نے مادر خوارزم شاہ بوڑھی ملکہ ترکان خاتون اور شاہی خاندان کی دیگر بیگمات اور شہزادیوں کو حکم دیا کہ وہ سارے لشکر کے آگے آگے چلیں اور بلند آواز سے خوارزم شاہ اور اس کے تاج و تخت پر نوحہ وزاری کریں۔ چنگیز خان مطمئن تھا کہ اب اس کے حریفوں کی طاقت فنا ہو چکی ہے۔ ساحل سندھ سے لے کر کیسپین سی کے پار تک منگول پرچم لہرا رہے تھے اور مسلمانوں کی اس عظیم سلطنت کی چند فیصد آبادی جو زندہ بچ گئی تھی منگولوں کی غلام بن چکی تھی۔ 1223 کے آس پاس جب کہ چنگیز خان کم و بیش 60 سال کا ہو چکا تھا، ایک مختصر عرصے میں ایشیا کے بڑے حصے کو فتح کرنے کے بعد اب وہ موت کو بھی شکست دینا چاہتا تھا۔ وہ لافانی یا امورٹیلٹی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دنیا میں ایسا کچھ نہیں تھا جو اسے ہمیشہ کی زندگی دے سکتا۔ بہرحال اپنے وطن پہنچ کر اس نے بھی عام منگولوں کی طرح خیموں میں رہنا اور سادہ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ جیسا کہ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ اورگنج کے محاصرے میں جوچی خان اور چغتائی خان کے مابین ایک تنازع ہو گیا تھا۔ اس تنازع کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چغتائی خان جوچی خان کو چنگیز خان کا بڑا بیٹا بلکہ بیٹا ہی نہیں مانتا تھا، وہ اسے مرکزی جنگجو کی اولاد سمجھتا تھا۔ چنگیز خان اپنے بیٹوں کے اس تنازع سے خوب واقف تھا۔ اسے اپنے بیٹوں میں جوچی خان سے بہت پیار تھا اور وہ اپنے بیٹوں کو متحد بھی رکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنی حیات میں ہی سلطنت کی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو 4 ذیلی حصوں میں تقسیم کر کے اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیا اور ان سب کو اپنے تیسرے بیٹے اکتائی خان کے ماتحت کر دیا، یا سادہ لفظوں میں اکتائی خان کو اپنا جانشین یا اگلا خاقان مقرر کر دیا۔ جوچی خان کے حصے میں ایران اور یورپ کے علاقے آئے، چغتائی کے حصے میں وسط ایشیا کے علاقے، اکتائی کے حصے میں چین کے علاقے اور تولی خان کے حصے میں منگولیا کے علاقے آئے۔ جوچی خان نے اپنے آپ کو چنگیز خان کی طرف سے عطا کردہ علاقوں میں محدود کر دیا اور اپنی موت تک واپس نہیں آیا، جبکہ چنگیز خان نے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ 1225 عیسوی میں چنگیز خان کو ایک دفعہ پھر شیشہ یا تنگت کی طرف عسکری مہم جوئی پر نکلنا پڑا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی
کہ تنگت نے چین بادشاہ کے ساتھ اتحاد تشکیل دے ڈالا۔ ان دونوں کی مشترکہ فوجیں چنگیز خان کے لیے زبردست خطرہ بن سکتی تھی۔ اب دونوں فوجوں کے اکٹھا ہونے سے پہلے ہی چنگیز خان کو کوئی عملی اقدام کرنا تھا، اس لیے سب سے پہلے چنگیز خان نے تنگت کے بادشاہ کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ کیا اور پھر چین ریاست کا نمبر آنا تھا۔ بس کیا تھا، چنگیز خان بذات خود تنگت کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ اس دفعہ چنگیز خان کا جنگی تجربہ پہلی دفعہ کی بنسبت بہت زیادہ تھا۔ بہت مختصر عرصے میں چنگیز خان نے تنگت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لیکن اس عسکری مہم جوئی کی ابتدائی ایام میں ہی چنگیز خان اپنے گھوڑے سے گر گیا اور اس کے کاندھے پر اندرونی چوٹیں آ گئیں۔ رات کے وقت شدید بخار کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ چنگیز خان کو مشورہ دیا گیا کہ واپس منگولیا چلا جائے اور آرام کرے، مگر چنگیز خان نے آگے بڑھتے رہنے پر اصرار کیا۔ لیکن چنگیز خان یہ نہیں جانتا تھا کہ جس ملک کی فتح سے اس نے اپنی فتوحات کے سفر کا آغاز کیا تھا، وہیں اسی ملک میں اس کے اس سفر کا اختتام بھی ہو جائے گا۔ تنگت کی عسکری مہم جوئی کے دوران جب چنگیز خان نے تنگت کے بادشاہ کے زیر استعمال قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو اسے اپنے بیٹے جوچی خان کی موت کی اطلاع ملی۔ جوچی خان کی موت کا صدمہ اور بیماری کی حالت میں جنگی مہم جوئی نے چنگیز خان کی صحت پر بڑے برے اثرات مرتب کیے اور بالآخر 18 اگست 1227 کو چنگیز خان تقریباً 66 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ چنگیز خان کی وصیت کے مطابق اس کی موت کو راز رکھا گیا تاکہ دشمنوں کو موقع نہ مل سکے اور فوج کا مورال گرنے نہ پائے۔ سرداران لشکر معمول کے مطابق خیمے میں آتے جاتے نظر آتے تھے، جیسے وہ بیمار پڑے خاقان سے ہدایات لینے کے لیے آتے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تنگت بادشاہ کے زیر استعمال قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ محاصرے سے تنگ آ کر تنگت بادشاہ نے مصالحت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تنگت کا بادشاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ چنگیز خان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ چنگیز خان سے ملنے اپنے دیگر سرداران کے ہمراہ چنگیز خان کے کیمپ میں آیا۔ چنگیز خان کی وصیت کے مطابق اس وفد کی خوب پذیرائی کی گئی، اعزازات سے نوازا گیا اور پھر وہ ہوا جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور قلعے پر حملہ کر کے ہر ذی روح کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب سب سے اہم کام چنگیز خان کی لاش کو اس کے آبائی وطن گوبی پہنچانا تھا۔ اس شخص کو جسے کوئی شکست نہ دے سکا، موت کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا۔ مورخین چنگیز خان کی قبر کے حوالے سے دو رائے رکھتے ہیں۔ بعض کے خیال کے مطابق چنگیز خان کو وہیں کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا، کیونکہ اسے اس کے آبائی وطن گوبی پہنچانا بہت ہی مشکل تھا، اور ایک خالی چھکڑے کو علامتی طور پر چلا کر منگولیا گوبی لے جایا گیا اور اسے گوبی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور بعض مورخین کے مطابق اسے اس کے آبائی وطن لے جایا گیا۔ ایک روایت کے مطابق جو شخص بھی میت کے راستے میں آتا گیا، جان سے ہاتھ دھوتا گیا۔ منگولیا صحرائے گوبی میں دیدار عام کے بعد چنگیز خان کی وصیت کردہ پہاڑی برکھان خالدون کے ایک جنگل میں اسے سپرد خاک کر دیا گیا اور منگولوں کے ایک دستے کو اس علاقے کی حفاظت پر مقرر کر دیا گیا تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی چنگیز خان کی لاش اس کی قبر کھود کر نکال نہ لے۔ جو بھی ہو، ہزاروں انسانوں کو قتل کرنے والا چنگیز خان اب صرف تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ ہماری دھرتی کے سینے پر آج اس کی قبر تک کا کوئی نشان نہیں ہے، لیکن انسانیت کی خدمت کرنے اور اس کی فلاح چاہنے والے آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کی قبروں پر آج بھی پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ دوستو، جب چنگیز خان مرا تو وہ اپنے پیچھے 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل پر محیط سلطنت اپنے بیٹوں کے لیے چھوڑ گیا، جنہوں نے آگے چل کر اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہاں آپ کو ایک زبردست بات بتاتے چلیں کہ جو منگول مسلمانوں پر قہر الہی بن کر نازل ہوئے تھے،
وہی منگول ایک دو نسلوں بعد مسلمان ہو کر اسلام کے محافظ بن گئے، اور جو علاقے کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے وہ علاقے بھی اللہ پاک نے واپس کر دیے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو ایک طاقتور قیادت بھی عطا فرمائی۔ دوستو، چنگیز خان کون تھا کی سیریز یہاں مکمل ہو گئی۔ اگلی سیریز میں انشاءاللہ ہم آپ کو چنگیز خان کے بیٹوں اور خصوصاً ایک ایسی خوارزمی خاتون کے بارے میں بتائیں گے جس کی محنت نے ان اجٹ گوار صحرائی منگولوں کو اسلام سے روشناس کروایا، اور منگول قوم کی ایک بڑی تعداد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی اور اسلامی علاقوں کی محافظ بھی بن گئی۔ اگر آپ سیکھو جانو کے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے، اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔